بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا اللهم أرنا حقائق الأشياء اللهم ربنا أرنا الحقائق كما هي. اللهم ربنا أرنا اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تحافت پہ جو ڈاکٹر ندوی صاحب کا مضمون ہے اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں کی چھوڑا تھا ہم نے تو امام غزالی اسلامی تاریخ کے جلیل القدر اور نہایت بااثر مفکرین میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ نے علم کلام وغیرہ تصوف جیسے بنیادی اسلامی علوم میں باقاعدہ اور عمیق تربیت حاصل کی تھی. پتہ نہیں ان چیزوں کا کیا مطلب ہے، باقاعدہ اور بے قاعدہ اور عمیق. امت مسلمہ ایک فکری ورثے کو گراں قدر تصنیف سے مالا مال کی. یہ بھی لفظ ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ورثے کا کیا مطلب ہے. یعنی عالم دین ہیں، فقیہ اور مجتہد ہیں اور بہت سے علوم میں وہ امام ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. آپ کی شرح آفاق تصنیف تحفت الفلاسفہ یونانی فلسفے کے اثر و نفوذ کو یونانی فلسفے کے اس اثر و نفوذ کو محدود کرنے کے غرض سے تحریر کی گئی تھی، جو صدمے مسلم اہل علم کے اذہان پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر چکا تھا. تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ تحقیق یا اسپیسیفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یونانی فلسفے کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے نہیں، یونانی فلسفے کے بعض پہلوؤں کو رد کرنے کے لیے اس کی یونانی فلسفے کی کریٹیک ڈیولپ کی. لیکن یونانی فلسفے کی اس نسخے کی تنقید آپ نے ڈیولپ کی جو مسلمانوں کے ہاں رائج تھا. آپ کا کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ یونانی فلسفے کو عمومی طور پہ رد کریں، نہ جو ہے آپ نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کو ڈائریکٹ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ ارسطو کے جو مسلمان شاگرد تھے یا مسلمان کہلانے والے جو شاگرد تھے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو آپ کا ہدف ہے وہ فارابی اور ابن سینا ہے. اور کیونکہ فارابی جو ہے ابن سینا جو ہے فارابی کا وارث تھا، تو بنیادی طور پہ ابن سینا کا ہی رد ہے، یعنی اس کے بعد افکار کا رد ہے، سمجھے نا. تو اور اس کا ڈی کنسٹرکشن ہے، اس کا تحافہ ہے. یہی تحافہ کا مطلب ہے. یعنی وہ خود کہہ رہے میں تحافہ کرنا چاہتا ہوں، محدود کا کیا مطلب ہے. یعنی اس کی جو اندرونی تضاد کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو الٹیمیٹ جو اس کی دعاوی ہیں وہ کس طرح جو ہے
مفروضات پر مبنی ہیں، جن مفروضات کا کوئی جن مفروضات کے بارے میں کم از کم کوئی ڈسائسو دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں. یہ ہے امام غزالی کا جو منہاج ہے. دوسری بات یہ تحریر کی گئی تھی کہ اس عہد میں مسلم اہل علم کے ذہن پر غیر معمولی غلبہ. یعنی مسلم اہل علم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فقہا کے پر تو ان کا غلبہ نہیں تھا ان افکار کا، نہ عمومی اسلامی سوسائٹی میں تھا، ایک خاص حلقے میں تھا. اور اس کے جو اس کی ریلیونس ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ زیادہ تر علم کلام سے بنتا ہے. تو یہ کہنا کہ اس عہد میں مسلم اہل علم کے اذہان پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر چکا تھا، یہ ایک عمومی بات ہے. اس کی اسپیسیفک یعنی اس پہ تحقیق اور کرنی چاہیے. لوگ جو ہے ایک دوسرے کے جو عمومی دعووں کو نقل کرتے رہتے ہیں ایز اف دے ہیو اسٹڈی دیٹ ان ڈیپتھ. اسلامی تہذیب غالب تھی، اسلامی ریاست غالب تھی، اسلامی معاشرہ غالب تھا. عمومی اسلامی معاشرے میں یعنی فقہا کا ایک سینٹرل رول تھا، کیونکہ ایک اسلامی ریاست جب بھی قائم ہوگی اس میں فقہا عمومی یعنی اس کے کمپریہنسو معنی میں فقہا کا تفوق ہوگا اور محدثین کا تفوق ہوگا اور ان علوم کا جو کو فوقیت حاصل ہوگی جو اس کے اس فقہ اور اس کے متعلقات کے خادم علوم ہیں. تو اس لیے کہنے کہ اس عہد میں مسلم علم کا زبان پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر چکا تھا، تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. یعنی میرا گمان یہ ہے، جو میرا امپریشن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی زندگی گزاری ہے اس بات پہ تحقیق کرنے کی، لیکن جو چیزیں بھی میں نے پڑھی ہیں بچپن سے آج تک اس موضوع پہ، تو اس کو اس کی بنیاد پہ جو میرا امپریشن ہے وہ یہ ہے. اور میرے خیال میں اس پہ لوگوں کو مزید دیکھنا چاہیے، اور کتابیں لکھی بھی گئی ہیں. اور اس میں مطلب ندوی صاحب پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے. مطلب یہ ہم سب اس کے یعنی ہم سب اس کا میلان جب لکھتے ہیں لوگ، تو اس قسم کے جنرلائزیشن یا تعمیمات کرتے ہیں جس کے پیچھے جو ہے صرف یہ ہے کہ جو پہلی باتیں لکھی گئی ہیں اسی کو. لیکن یہ کہ یہ ضروری ہے کہ ان باتوں کو جو ہے پرابلمٹائز کیا جائے، ان پر سوالیہ نشان لگایا جائے، کیونکہ بہت سی جو تعمیمات ہیں ان کے پیچھے جو ہے کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی، یا خاص تحقیق نہیں ہوتی. تو کون ہے وہ مسلم اہل علم جن کے اذہان پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر چکا؟ میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے مسلم جنہوں نے ڈائریکٹ فلسفہ پڑھا تھا، مثلا فارابی، ابن سینا اور ان کے جو متبعین تھے. دوسرے مسلمان علماء میں وہ لوگ جنہوں نے علم کلام پڑھا تھا یا فلسفہ پڑھا تھا. تو یعنی ہمیشہ یعنی آج بھی فلسفے کتنا لوگ پڑھتے ہیں، یا یعنی اتنی ماس ایجوکیشن کے باوجود جو ہے کتنے لوگ فلسفے پڑھتے ہیں. تو زمانے میں جو ہے ماس ایجوکیشن میں فلسفے کا تو کوئی ایسا رول تھا ہی نہیں، یا اپنے آغاز میں ہی تھا. تو ہمارا گمان یہ ہے کہ مسلم اہل علم سے یا مراد وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی فلسفہ پڑھا تھا ایک خاص گروہ ہے، یا وہ لوگ جو علم کلام کے میدان میں اترے تھے ان لوگوں کو. اور امام غزالی ان لوگوں میں سے ایک تھے، کیونکہ آپ امام الحرمین کے شاگرد ہیں، اور وہ یعنی شافعی فقیہ اور اصولی اور متکلم بھی ہیں. اور شافعیوں کے ہاں جو ہے اشعری روایت جو ہے جو فلسفے یا فلسفے سے متاثر افکار کا اسلامی جواب دینا، اسلامی محاکمے کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، جو ٹریڈیشن اشاعرہ کی،
وہ کافی مطلب یہ کہ نمو پا چکی تھی امام غزالی کے دور تک. تو مسلم اہل علم سے وہ یہ خاص گروہ مراد ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اسلامی سوسائٹی میں فلسفے یعنی امام اسلامی سوسائٹی کے جو مرکزی دھارے ہیں اس میں فلسفے کا کوئی خاص رول تھا ڈائریکٹلی یا اثر ہو چکا تھا. ہاں یہ تھے کہ مطلب ایسا گروہ ایک پیدا ہو چکا تھا جو فقہا کو مثلاً یا محدثین کو سادہ لو سمجھتا تھا، جیسے مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمارے متجددین سمجھتے ہیں، یا بات یعنی جن علماء کو بھی یا طالب علموں کو تھوڑا بہت جدید علوم پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے ہاں بھی یہ ایک اوپچ پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی قسم کی کوئی چیز لگتا ہے تو اس زمانے میں بھی تھی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو ہمارا دور ہے اور وہ امام غزالی کے دور، اس میں بیسک ایک فرق ہے، وہ یہ کہ اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی ریاست قائم تھی، اسلامی معاشرے تھے، اسلامی تہذیب جو ہے غالب تھی. ہمارے ہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. یہ یعنی اسلامی معاشرے ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن وہ بھی مطلب یہ گھرے ہوئے ہیں غیر اسلامی ریاست اور غیر اسلامی تہذیب کے بڑھتے ہوئی الغار اور قوت کے دائرے میں. تو اپنی صورت کو اس صورت پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس صورت کو ہماری صورت پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے میرا خیال. یہ اثر اس حد تک کمگیر ہو گیا تھا کہ بہت سے لوگ یا تو اسلامک تعلیمات قطعیہ سے انحراف کی راہ اختیار کرنے لگے تھے، یا پھر دین کی بنیادوں اور اس کے اساسی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے. جیسا کہ آج مطلب بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب دوسری تہذیبوں کی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی صرف فلسفے سے نہیں، مطلب یہ کہ اب دیگر مغربی علوم کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ متاثر، حتیٰ کہ مطلب جو عیسائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی سفر کو دیکھیں، آج کل کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں سے بھی بہت لوگ یعنی عیسائیت تک سے اور اس کے منہاج سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلامی تہذیب اسلامی لشکروں نے دیگر تہذیبوں کو فتح کیا، ایران کو، روم کو وغیرہ، تو وہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. وہاں کے جو مفکرین ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. کچھ مسلمان نہیں ہوئے، وہ عیسائی رہے. تو بڑی تعداد میں عیسائی بھی موجود تھے اور یہودی بھی موجود تھے ان مسلمان علاقوں میں جہاں اسلامی خلافت قائم تھی. اور پرانے ایرانی جاہلی فلسفے اور مذاہب بھی موجود تھے، یونانی فلسفے اور مذاہب بھی موجود تھے، جو رومی اور عیسائیوں کے ذریعے آئے. اور قومیت کی تحریکیں بھی موجود تھیں. اور بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی مفکرین تھے. اور یعنی مطلب شعوبیت جو ہے وہ جس کو قوم پرستی کہتے ہیں، ایرانی قوم پرستی، یا پھر اس کے رد میں عرب قوم پرستی اور دوسری گمراہیاں، تو ان لوگوں کے لیے ایک فطری تھا کہ وہ اس قسم کی چیزوں میں پناہ لیتے اور اس کو جو ہے رواج دیتے اور اسلامی تہذیب کو جو ہے کمزور کرتے. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا واضح ہونا چاہیے، جو یہاں واضح نہیں ہے. یہ پوری طرح یہ اثر اس حد تک ہمگیر بہت سے لوگ اسلامی تعلیمات قطعیہ سے انحراف کا اختیار کرنے لگے تھے. اب بہت سے لوگ تھے، یہی مراد ہے، ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ، اس چھوٹے سے گروہ میں بہت سے لوگ، ایسے نہیں کہ پوری مطلب ہے کہ یہ کوئی وبا آ گئی تھی وغیرہ ہے، یا پھر دین کی بنیادوں اس کے اساسی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے. اور یہ امام غزالی نے مقدمے میں بالکل یہی بات لکھی ہے، واضح کر دی ہے کہ تحافت الفلاسفہ کے مقدمے میں، میرا خیال ہے چھوٹا سا مقدمہ ہے لیکن وہ بہت اہم ہے. یہ پریفس کہہ لیں اس کو. اچھا، اب کہہ رہے ہیں امام غزالی کے ایک اہم مگر نسبت کم زیر بحث تصنیف مقاصد الفلاسفہ ہے. یہ کتاب ایک زمانے میں دارالعلوم ندوہ علماء کے نصاب میں شامل
بھی رہی ہے اور اب بھی ہونی چاہیے میرے خیال میں، اور دیگر مدارس میں بھی شامل ہو جائیں کہ امام غزالی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ایک اس شخص کی طرح لکھتے ہیں یعنی فلسفے کو آسان زبان میں بیان کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، جو اس کی علمی اور تدریسی افادیت کی دلیل ہے۔ اس تصنیف میں امام غزالی کے فلسفے کے تینوں شعبوں منطق، طبیعت اور الہیات کے اہم مباحث کو منظم اور تفصیلی انداز میں بنایا۔ منطق کوئی فلسفے کا شعبہ نہیں ہے، یعنی منطق تو علوم اعلیٰ، اس میں لمبی بحث ہے، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو ہے واقعتاً دو گروہ ہیں، ایک وہ کہتا ہے کہ منطق کا شعبہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، ایک آلاتی علم ہے۔ کتاب کے مقدمے میں امام غزالی نے صراحت کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ قارئین پہلے مقاصد فلاسفہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد تحفظ کی طرف رجوع کریں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ مقاصد میں وہ ان فلسفیوں کے دلائل کو واضح کرتے ہیں، اور تحفظ میں ان میں سے بعض کا جو ہے رد کرتے ہیں، اور اصل میں جو تحفظ میں وہ ان کا منہاج ہے کہ کس میں کیا منہاج ہونا چاہیے مسلمانوں کا غیر اسلامی فلسفوں سے ڈیل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں فلاسفہ کے ان اقوال نظریات سے مکمل حاصل ہو جن کی تردید بعد میں کتاب میں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ جس چیز کی تردید کریں گے تو اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں معلومات تو ہونی چاہیے، اور الگ سے وہ کتاب اس لیے لکھی تاکہ جو ہے ان کے مقدمات جو ہے پیش کیے جا سکیں، اور پھر ان مقدمات کا جو ہے جواب دیا جا سکے۔ بظاہر اس طرح کے مقصد یہ معلومات پیکاری پہلے فلسفیانہ موقف اس کے اپنے الفاظ اصطلاحات سمجھے اور پھر اس پر ہونے والی تنقید کو بہتر طور پر پرکھ سکے۔ میرے خیال میں اس کا بنیادی مقصد مقاصد الفلاسفہ جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ امام غزالی، اور اس میں کوئی شک نہیں، جن فلسفیوں کا جواب دے رہے ہیں ان کے علوم کے ماہر ہیں، ان کو سمجھ ہے، اور تحفظ میں جو ہے پھر اس پہ تنقید پہ آتے ہیں، یعنی مقاصد الفلاسفہ میں اپنا رتبہ بطور فلسفی کے جو ہے منواتے ہیں، اور تحفظ الفلاسفہ میں جو ہے پھر اس بنیاد پہ جو ہے اس حق کی بنیاد پہ کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے اور ایک چیز کو آپ جانتے ہیں اور ایک چیز کا فہم رکھتے ہیں، اس کی قدرت رکھتے ہیں، تحفظ الفلاسفہ میں جو ہے اس کی تنقید کرتے ہیں اور اس کا تحافظ کرتے ہیں، اس کی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں۔ تاہم جب راکب نے مقاصد فلاسفہ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا، اس کے مباحث کو ابن سینا کی شرح تصنیف شفا سے تقابلی طور پر دیکھا، یعنی شفا بھی صدیوں سے ہمارے ہاں موجود ہے، شرحیں لکھی گئی ہیں اس کی، اور امام غزالی کی کتاب بھی موجود ہے، تو یہ بات واضح کہ اس کتاب میں پیش کی گئی تعریفات، توضیحات، مثال تقریباً زیادہ ابن سینا سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابن سینا کے فلسفے کا ہی امام غزالی نے رد کرنا ہے، تو مقاصد فلاسفہ میں انہی ابن سینا اور فارابی کے فلسفے کو وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اچنبھے کی کیا بات ہے یہ؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ابن سینا نے بھی فلسفہ لکھا ہے، اور جس طرح ہمارے ہاں فلسفہ اور منطق پڑھائی جاتی ہے، دوسرے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک عمومی فریزنگ جو ہے چیزوں کی موجود ہے، اسی کو لوگ نقل کرتے ہیں، وہ اصل چیز نہیں ہوتی، اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ اس جو ڈسکرپشن یا نظریات کو جو بیان کر رہا ہے، اس کے درمیان جو ہے جو مصنف ہے اس کے اپنے جو ایڈیشن ہے اس کو دیکھنا جو ہے بھی ایک فن ہے وہ، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسلمان علماء کسی خاص دور کے جس طریقے پہ تصنیف کرتے ہیں اور یہ طریقے بدلتے رہتے ہیں، اس کو سمجھا جائے۔
یہاں تک یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام غزالی نے اس تصنیف کے فلسفہ نظام کا ایک مربوط اور منظم خلاصہ پیش کیا ہے بغیر اس میں کسی نمایاں تنقید یا اختلاف کے اظہار کے. تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا اس میں خود جو ہے امام غزالی کا خاص فہم و نشیہ کا موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی بہت سے لوگ یہ احیاء کو اگر آپ دقت سے نہ پڑھیں تو اب یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے چیزیں نقل کر دی ہیں، پہلے قرآن کی آیتیں، پھر حدیث دیتے ہیں، پھر اصحاب رسول اللہ کی اقوال دیتے ہیں، پھر تابعین کے اقوال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لگے گا کہ ایسا کہ اس میں کوئی چیز ان کی اپنی ہے نہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے تو آپ احیاء میں کی جو اصل ہے اس کو بالکل مس کر دیں گے. تو یہ تو کسی بھی کتاب کا جو لکھنے کا اسٹائل ہے یا کسی زمانے میں کسی چیز کے لکھنے کا اسٹائل ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کے اندرونی جو لاجک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعد ازاں تحقیق سے معلوم ہوا، یعنی ان کی تحقیق سے معلوم ہوا یا نام نہاد مغربی محققین نے ان کی کان میں ڈالا، یہ اب نہیں پتہ مجھے. بعد ازاں تحقیق سے معلوم ہوا کہ مقاصد فلسفہ در حقیقت ابن سینا کی فارسی تصنیف دانشمند اعلائی کے متعلقہ باب کا عربی ترجمہ ہے. یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مصنفین کے اس طرح تو آپ ابن سینا کی بہت سی باتوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فارابی کی باتوں کا جو ہے باتوں کی نقل ہے، یا ابن سینا کی یا ارسطو کی کتابوں سے نقل ہے. یعنی جب شبلی نعمانی صاحب نے الغزالی لکھی تو اس میں بھی انہوں نے احیاء پہ یہی اعتراض کیا کہ بہت سی چیزیں انہوں نے دوسرے مصنفین تھے تو صفوں کے صفحے نقل کر دی ہیں. تو اگر ٹھیک ہے صفوں کے صفحے نقل کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی آج موجود ہیں، وہ تو احیاء نہیں بنی، اور نہ ان میں وہ بات ہے جو احیاء کی بات ہے. تو جسٹ بیکاز انہوں نے ان کتابوں سے نقل کیا صفحے کے صفحے، اس کا اصل چیز ہے وہ کس لیے نقل کر رہے ہیں اور کس سیاق میں نقل کر رہے ہیں، ان کا اپنا فہم کیا ہے. تو مقاصد ڈزنٹ میٹر اس نے علائے دانشمندی سے ترجمہ کیا ہو یا یہ تو مطلب ڈیٹیل اسٹڈی کی ضرورت ہے. لیکن یعنی منطق پڑھیں، جو امام غزالی کی منطق ہے وہی منطق ہے جو مقاصد میں ہے، وہ اس کی کتابوں کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس. تو منطق میں ہماری کتابوں میں وہی ڈیفینیشنز اور وہی ڈسکرپشن ہر مصنف نقل کرتا ہے، لیکن ہر مصنف امام غزالی تو نہیں ہے. امام غزالی کی منطق کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں جو آپ کو ڈیپتھ ملے گی ان کی خاص اپنی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر سرسری پڑھیں گے تو وہ آپ بعد مس کریں گے. یہ تو اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تعریف تو ہر مصنف جو ہے مثلا علم بدیع اور علم ضروری کی وہی تعریف کرتا ہے، لیکن یقین کی وہی تعریف کرتا ہے، مراتب استدلال کی وہی ڈسکرپشن دیتا ہے ہر منطق کی جو ہماری کتاب ہے. لیکن اس میں اس کا اپنا اینگل کیا ہے، اس کے بعد اس کا کس سیاق میں لاتا ہے اور اس سے کیا نتائج نکالتا ہے، وہ اہم ہے. امام غزالی کیونکہ انہوں نے کوئی مثال نہیں دی تو اب میں اس کے عمومی سطح پہ ہی اس وقت بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ پہلے بھی ہم نے کچھ امام غزالی کتابیں پڑھنا شروع، یعنی احیاء سے کچھ سیکشن پڑھے ہیں. مقاصد تو میرا خیال ہے کبھی نہیں سیکشن اس میں پڑھے، لیکن تحفظ سے پڑھے ہیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یعنی بہت سی چیزیں امام غزالی کی جو اس میں ہیں وہ عام آپ کو ڈسکشن میں ملتی نہیں ہیں، یہ ملتی ہیں تو اس کی اہمیت جن چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور جن چیزوں کو امام غزالی اہمیت دے رہے ہیں ان میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. بہرحال امام غزالی نے تو اس کا ماخذ کا صحیح طور پر تذکرہ کیا، یعنی یہ بالکل سائیڈ ایشو ہے. یہ ایشو یہ ہے کہ کسی خاص زمانے کے مصنفین کا ایک دوسرے کے اقوال نقل کرنے کا اور اقتباسات نقل کرنے کا یا خلاصہ پیش کرنے کا کیا منہاج ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے کیا کنونشن اور روایات تھی.
لیکن اس کا امام غزالی کے افکار سے تو بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بحث کا. آپ بھی ترجمے کر لیں ابن سینا کی کتابوں کے، عربی سے اردو میں، اردو سے عربی میں، عربی سے فارسی میں، فارسی والوں کے عربی میں یا انگریزی میں. وہ آپ کو امام غزالی نہیں بنائے گا، نہ امام غزالی کا فہم آپ کو دے گا. ابن سینا کے افکار کو نقل کر رہے ہیں، اس کی تلخیص کر رہے ہیں، کیونکہ اسی کا رد کر رہے ہیں، تو اس میں اچھمبے کی کوئی بات نہیں ہے. مزید برآں مقاصد و تحفہ کے مابین داخلی ربط اور فکری تسلسل بھی پورا طرح دکھائی نہیں دیتا. یعنی کیا داخلی ربط اور فکری تسلسل آپ چاہتے ہیں؟ یعنی مقاصد میں جو ہے فلسفیوں کے افکار بیان کیے گئے، یہی جنرل چیز ہے، اور تحافت میں جو ہے ان کے منہاج اور ان کے بعد افکار کا رد کیا گیا. یہ کافی ربط ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتہ کیا ربط چاہتے ہیں یہ، اور کیونکہ انہوں نے اسپیسیفک کسی بات کا ذکر نہیں کیا تو یہاں اس میں ممکن نہیں ہے اس کے گہرائی میں جانا. اس طرح دکھائی نہیں دیتا جس کا ذکر میں خود مقاصد بسا اوقات ایسا تو دونوں طرح ایک ہی منصب خود بجائے دو الگ الگ علمی کاوشیں ہیں، دو الگ الگ علمی کاوشیں ہیں، کیونکہ ایک میں انہوں نے جو ہے اسٹریٹ وہ ان کا فلسفہ بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے جب بیان کیا ہے تو اس میں بھی ایک بیان کے طریقے میں خود ایک تنقید مضمر ہوتی ہے. یعنی سمری آپ کسی چیز کی بیان کرتے ہیں اور جس طرح اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس میں خود ایک، لیکن اس کے علاوہ جو ہے مقاصد سے اور کوئی چیز جو ہے، اب یہ آپ توقع رکھتے کہ یعنی تحافت کا یہ رول نہیں ہے کہ ایک ایک چیز جو مقاصد میں بیان کی گئی ہے اس کو رد کریں، بلکہ میرے خیال میں جو اس چیز کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مقاصد میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ فلسفیوں کے افکار کو جانتے ہیں اور فلسفیوں کے افکار کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور ان کی تشریح اور توضیح بھی کر سکتے ہیں فلسفیوں کے معیار کے مطابق. اور تحافہ میں جو ہے پھر انہوں نے اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، اس میں سے بعض چیزوں پر جس کے بابے نے وہ واضح پل کام نہیں ہوتا جس کی توقع کاری کو امام غزالی، یعنی اب تک تو مطلب کوئی انہوں نے تحافت کے بارے میں کوئی سبسٹینشیل بات نہیں کی ہے، عمومی بات ہے. بہرحال یہ تمام غزل سے تعلق ان سے ترجمہ سنجیدہ سوالات جنم دے، یعنی کیا سوالات ہیں وہ یعنی یہ سوالات جنم دیتے ہیں کہ امام غزالی فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے، اور کیا سوالات جنم، اور یہی سوال بعد میں خود ابن رشد کی تنقید کے لیے ایک اہم پس منظر فراہم کرتے ہیں. کیا پس منظر؟ یعنی کیا امام غزالی، ابن تیمیہ اور ابن رشد نے امام غزالی کے فلسفے، ابن رشد نے تو کیا ہوگا فلسفے کے فہم پر تنقید کی ہے یا انہوں نے اس کو مختلف طریقے سے سمجھا ہے. بہرحال امام غزالی فلسفے کی تدریس کرنے والا بنیادی محرک اسلام کی خدمت اور مدارس اسلامیہ کے اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی ہی تھی. اسلام کی خدمت کا کیا مقصد؟ تاکہ وہ فلاسفہ کی تعلیمات کو محض مروب ہو کر قبول کرنے بجائے ان پر گہری اور تنقیدی نظر ڈال سکیں. یعنی اسلام حق ہے، اگر باطل جو ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو مطلب یہ اس باطل کا مقابلہ کرنا، اگر وہ فکری ہے تو فکری سطح پہ اور عملی ہے تو عملی سطح پہ، یہ ایک عالم کا جو ہے رول ہے یا اس کا مشن ہے یا اس کا نبوی وراثت ہے. یہ محرک تھا امام غزالی کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں لوگوں کو جو اس کے اہل ہوتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھاتا ہے. امام غزالی سے ایک خدمت لی، امام ابوالحسن عشری سے ایک دوسری خدمت لی، وغیرہ وغیرہ. اس مقصد کے تحت امام غزالی طرف کا ایک آغاز ایک جامع اور نہایت بامانہ تمہید سے کیا، جس میں انہوں نے 4 ایسے نکات واضح کیے جو اس کتاب کے اصل مقصد ادارے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نازل. اول یہ کہ غزالی کی طرف کی بنیاد مطلق فلسفہ نہیں. مطلق فلسفہ کیا چیز ہے یہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا. یعنی اگر مطلق فلسفے سے مراد کوئی خاص قسم کا تفکر ہے،
اور یہاں واضح ہوتا ہے کہ امام غزالی یعنی خاص قسم کا تفکر ہے. یہ مطلق فلسفہ کیا ہے؟ مطلق فلسفے سے ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ فلسفے کا تصور، یعنی یہ کائنات کی حقیقت کے بارے میں مثلاً عقل کی بنیاد پہ سوچ و بچار کا ایک طریقہ ہے، اور اس سوچ و بچار کے طریقے کے ثمرات، ان دونوں کو جو ہے فلسفہ کہتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ اس طریقے کو استعمال کر کے ایکچول جو ثمرہ ہے اس کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. تو مطلق فلسفے سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ منہاج. تو آپ منہاج جو ہے آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں فلسفے، اس کے نتیجے میں جو ہے ثمرے مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ منہاج کا کوئی کلی رد نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ جو اس کا ایک خاص ثمرہ جو ہے ارسطو کی فلسفے اور اس کی جو اسلامی مسلمان اس کے مسلمان شاگردوں نے جو تشریح کی تھی، مثلا فارابی اور ابن سینا نے، اس تشریح کے بعد افکار کی تنقید اور ان افکار کو انہوں نے جو خاص منہاج استعمال کیا تھا اس سے جوڑنا، اس میں منہاج کی بھی تنقید. تو اگر اس سے یہ مراد ہے کہ مطلق فلسفے کی وہ رد نہیں کرتے، یعنی تفکر کی رد نہیں کرتے، کائنات کے بارے میں کا رد نہیں کرتے، تو یہ تو ٹھیک ہے. اس تفکر کے بعد اثرات کا رد کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امام غزالی کے طریقے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تفکر، خاص طور پہ فلسفیانہ تفکر، وہ ہمیشہ جو ہے ایمان کے سیاق میں ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان اپنی اسلام کو اور مسلمان ہونے کو بریکٹ کر کے اس تفکر کو استعمال کریں. اگر آپ کریں گے بھی تو وہ بریکٹنگ خود ایک مختلف ایمانی حالت ہوگی، اور وہ ایمانی حالت جو ہے آپ کے تفکر کو جو ہے متاثر کرے گی. تو امام غزالی کا جو ان کی اصل بصیرت ہے، وہ بصیرت یہ ہے کہ تفکر، فلسفیانہ تفکر کوئی بھی ہو، اس کا ہمیشہ ایک سیاق ہوتا ہے، اور وہ سیاق جو ہے اس فلسفیانہ تفکر کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جن نتائج تک وہ فلسفیانہ تفکر پہنچے گا اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بعض فلسفی جو ہے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، بے دلیل دعویٰ کرتے ہیں، اور امام غزالی اس دعوے کی ان کا کام اس دعوے کی ایک تردید ہے کہ فلسفیانہ تفکر جو ہے وہ سیاق سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور حقیقت کو ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اصل کارنامہ ہے امام غزالی کا. تو جب یونانی جو ہے تفکر کرتے ہیں، یہ یونانی اور
اس حقیقت اس کے نہ عیسائی اکثر عیسائی شاگرد اور مسلمان شاگرد یونانیوں کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ یونانی تفکر جو ہے، یونانی ایمانیات کے سیاق میں وہ بھرتا ہے۔ ہاں، اپنے سیاق کو متاثر بھی کرتا ہے، لیکن اس سیاق سے مکمل طور پہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس سیاق کو ری ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ سیاق جو ہے کوئی اسٹیٹک سیاق نہیں ہے، اس کو ری ڈیفائن کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ یونانی فلسفے کو بغیر بنیادی تنقیدی نگاہ کے، یعنی یہ دس ریڈیکل ڈاؤٹ کے بغیر اس کو ریڈیکلی یونانی فلسفے کو آپ اگر نیوٹرل پوزیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا یہ پریٹینڈ کریں گے کہ یونانی فلسفے کو آپ کے اپنے سیاق کو بریکٹ کر کے سمجھا جا سکتا ہے، یا یونانی فلسفے کو اس کے اپنے اندرونی سیاق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ اگر آپ یہ جو ہے ادعا کریں گے، تو یہ ادعا اس لحاظ سے غلط ہوگا کہ آپ یا تو اپنے سیاق کے زیر اثر اس کا مطالعہ کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے سیاق سے الگ ہو جائیں گے اور جو اس فلسفے کا سیاق ہے، اس فلسفے کے سیاق سے اس چیزوں کو سمجھیں گے، اور پھر اپنے سیاق پر اس تشریح کو مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ امام غزالی کی بنیادی بصیرت ہے۔ جو ڈیٹیلز ہیں irrelevant really، بیکاز ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو بہت سی جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے۔ کچھ اس میں ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گی، ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گی، لیکن ڈیٹیلز اتنی اہم نہیں ہے جتنا جو ہے یہ بصیرت جو ہے اس ساری کاوش کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ جب آپ مطلق فلسفے کی بات کرتے ہیں، یہ کہنا کہ وہ جس چیز کا امام غزالی انکار کرتے ہیں وہ مطلق فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ابن سینا کی آراء جو ہے اس مخصوص ارسطاطیلی فلسفہ ہے جو فارابی اور ابن سینا کے توسط سے منتقل ہوا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ بات اس سے زیادہ گہری ہے کہ مطلق فلسفہ ہے کیا، یہ سوال ہے۔ یعنی مطلق فلسفے کو آپ تصور فلسفہ کہیں تو تصور فلسفہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، مجرد چیز ہے، وہ ہمیشہ اپنی کسی خاص شکل میں ہی ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ خاص شکل جو ہے یا اسلام ہوگی یا اسلام کے خلاف ہوگی کیونکہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے تو تب بھی وہ اسلام، اور اگر وہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ان کو قبول کیا جا سکتا ہے تو تب بھی وہ اسلامی علمیات کے دائرے میں شامل ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایبسٹریکٹ فلسفے کا جو تصور ہے اس کو رد نہ کرنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ تفکر کو رد نہیں کرتے، لیکن اس سے آگے جو ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ تفکر جو ہے وہ اس کی کوئی اسلام اور کفر سے بالا بھی صورت ہے، انلیس آپ جو ہے کسی منیملسٹ تفکر کی بات کر رہے ہیں، ایک دو کی بات کر رہے ہیں، یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو
فکر کے لیے مسلمان کو بھی جس کی ضرورت ہے، کافر کی بھی ضرورت ہے، اور جس میں بنیادی طور پہ کوئی تہذیبوں کے درمیان جو ہے اختلاف نہیں ہے یا کوئی بیٹل نہیں ہے، اس سے اوپر آپ اٹھیں گے تو تفکر جو ہے جس کو ہم مطلق فلسفہ کہہ رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کی جب بھی اس کی اسپیسیفک صورت ہوگی وہ یا تو اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا. یہ امپاسبل ہے کہ وہ اس چیز سے آگے کوئی اور چیز ہو، کیونکہ جو بھی آپ تفکر کرتے ہیں اس کا سیاق ہوتا ہے، اور اس سیاق کی ایک اہم ترین چیز ایمان ہوتا ہے. فلسفی کا ایمان جو ہے تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ there can be an Islamic philosophy، اسلامی فلسفہ ہو سکتا ہے، عیسائی فلسفہ ہو سکتا ہے، یونانی فلسفہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فلسفہ جو ہے نہ اسلامی ہو نہ غیر اسلامی، unless آپ ان بنیادی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو تفکر کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے بنیادی منطق یا اس کے قوانین وغیرہ. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں اول یہ کہ غزالی کی تردید کا ہدف مطلق فلسفہ نہیں بلکہ وہ مخصوص ارسطو کا فلسفہ ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جس حد تک وہ فلسفے کے عمومی تصور پر تنقید کرتے ہیں، وہ مطلق فلسفے کے ایک خاص تصور کی بھی تنقید ہے، سمجھے نا. اور دوم یہ کہ وہ کلی تصور کے ممکن نہیں ہے. اب اس میں مطلق میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، ایک ہی بات کو دو مختلف انداز سے کہہ رہے ہیں، بلکہ صرف ان پر تردید کرتے ہیں جو اسلامی عقائد اور اس مسلمہ دینی اصولوں کے صریح طور پہ متصادم ہیں. یہ بھی مطلب میرے خیال میں امام غزالی کام کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے، کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے صرف یہ، اور یہ عمومی بات ہے، اس کا صرف فلسفے سے تعلق نہیں ہے، اور یہ بنیادی ہمارے ہیں جو جس کو ہم وہابی فکر کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ فکر ہے تو اس کے یہ بنیادی ڈیلیما ہے، یعنی اس کا بنیادی ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ہے، کوئی چیز اسلام کی مخالف نہیں، یہی کہہ رہے ہیں. صرف فکر کرتے ہیں جو اسلامی عقائد مسلمہ دینی اصولوں سے صرف متصری طور پہ متصادم. اگر صریح طور پہ متصادم نہیں ہے تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اسی طرح جیسے کہ ہمارے ہاں جو متجددین ہیں، یا جو ہمارے ہاں یہ خاص طریقہ ہے غیر اسلامی تہذیبوں سے ڈیل کرنے کا، جس کو میں کہوں گا کہ وہابیانہ طریقہ ان معنوں میں ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ مثلا جمہوریت کو لے لو، اس میں سے وہ چیزیں نکال لو جو اسلام سے متصادم نہیں. مثلا معاشیات کو لے لو تو اسلامی جمہوریت ہو گئی، معاشیات کو لے لو اس سے وہ چیزیں نکال لو جو اسلام کے متصادم نہیں ہیں، آپ کے پاس اسلامی معاشیات آ گئی. مغربی تہذیب سے وہ چیزیں لے لو جو اسلام سے متصادم نہیں ہیں، تو آپ کے پاس اسلامی مغربیت آ گئی، اسلامک ماڈرنزم آ گیا. لیکن یہ منہاج جو ہے اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ اسلام کو ایک نیگیٹو چیز سمجھ سکتا ہے، یعنی مطلب جو چیزیں متصادم نہیں ہیں. یہ ایک منیمم یعنی نیسری چیز ہے، لیکن یہ ضروری چیز ہے، لیکن سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے. کن معنی میں کافی نہیں ہے؟ صرف یہ اہم نہیں ہے کہ اسلام سے متصادم نہ ہو، وہ تو نہیں ہونی، بلکہ کیا وہ اسلام کی روح کے مطابق ہیں کہ نہیں.
اور یہ امام غزالی کا سوال ہے. یعنی بہت سی چیزیں جو ہے فقہی یا فارمل طریقے پر اسلام سے متصادم ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے. یعنی اگر آپ ایون انفرادی زندگی میں اپنا مطمع نظر یہ بنا لیں کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو شریعت سے متصادم نہیں، یہ نیگیٹو اپروچ جو ہے آپ کا پورا ڈیفائننگ پرسپیکٹو ہے. میں اس کو نیگیٹو اپروچ میں نے کہا نیسسری ہے، سفیشینٹ نہیں. جو اصل چیز آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح میری زندگی جو ہے رسول پاک کے طریقوں کے مطابق. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ صرف تصادم کے یہ آتی ہے اس کے بعد آتی ہے. اسی طرح تہذیبوں کی زندگی میں صرف یہ نہیں کہ کون سی چیزیں ہماری تہذیب سے متصادم ہیں جنہیں ہم رد کر دیں، بلکہ یہ کہ وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جس میں کسی بھی معاشرے، کسی بھی ماحول میں اسلامی طرز حیات، اسلامی طریقے فطری ہو جائیں اور جو غیر اسلامی طریقے ہیں وہ غیر فطری ہو جائیں. یہ صرف تصادم اور نیگیٹو جو اپروچ ہے اس سے نہیں آتی. اس لیے تصوف کی اہمیت ہے. یعنی آپ صرف جو ہے لمیٹڈ شریعت کی بات اگر کریں تو آپ کوئی اسلامی تہذیب کو غالب نہیں کر سکتے. آپ کو احسان کو اس کے ساتھ، یہ شریعت جو ہے یہ نیسسری ہے، ضروری ہے، لیکن سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ آپ اسلامی معاشرے قائم کریں، اسلامی تہذیب قائم کریں ان دونوں کے ملاپ کے بغیر. اور یہ ہے اس کے بیچ کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے. اور صرف اس لائن پہ آپ خط پہ آئیں گے تو آپ سوری طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ فرد بھی مسلمان ہو اور معاشرے بھی مسلمان ہو، لیکن یہ ہے کہ تہذیب اسلامی نہیں ہوگی. تو جو امام غزالی کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن یہ جو ہے اس طریقے کا، اس لیے جو ہے یہ ناممکن ہے کہ امام غزالی کی تحافہ کو احیا سے الگ کیا جائے یا فیصل تفرقہ سے الگ کیا جائے یا اقتصاد فی الاعتقاد سے الگ کیا جائے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ فلسفے کی وہ چیزیں یونانی فلسفے کی رد کر دیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور اب یونانی فلسفہ جو ہے حلال ہو گیا. یعنی لمیٹڈ معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ حلال ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ اسلامی فلسفہ پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیولی مثبت طور پہ وہ فلسفہ جو ہے اسلامی روح سے سرشار ہو، اس کے اپنے منہاج سے سرشار ہو. اس لیے جو ہے فلسفہ اسلامی تہذیب کا پلر نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. جو علوم ہماری تہذیب کے پلر ہیں وہ علم کلام ہے، علم فقہ ہے اور خاص طور پہ تصوف ہے. تو جو تصوف کا رول ہے اور خاص طور پہ اس میں عملی تصوف بھی آ جاتا ہے اور عرفانی تصور بھی آ جاتا ہے، وہ اصل میں فلسفے کے متبادل ہیں اسلامی علوم میں. اس لیے جو ہے احیاء کی اتنی اہمیت ہے. یہ کتابیں جیسے شاہ اللہ کتاب البدر البازغہ جو ہے، یا امام مجدد الفسانی کی کتابیں ہیں اور مکتوبات جیسے ہیں، اس میں یہ مباحث آپ کو ملیں گے. اور اس میں غلطیوں کے اور اس میں گمراہی کا امکان بہت رہتا ہے عرفان کے لیول پہ، کیونکہ آپ ملائے اعلیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، ایک بالکل ایسے مقام سے جو مقام جو ہے حقیقت میں مقام نبوت ہے، لیکن یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، تو اس لیے اس میں غلطیوں کا امکان ہے اور شیطان کے یہی مطلب ابن عربی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو خاص علم ہے جس کو آپ تصوف عرفانی کہتے ہیں وہی اصل میں اسلامی فلسفہ ہے.
اپنی پازیٹیو مینیفیسٹیشن. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی کا طریقہ صرف وہ فلسفے کے کلی تصور کے منکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر صرف یہ امام غزالی کی کا کام ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت تو ہوتی، لیکن وہ کوئی غزالی کو غزالی نہیں بناتا. وہ صرف فلسفیانہ آراء کی تحقیق سے جو اسلامی عقائد مسلم دین اصولوں کی صریح طور پر مصادم وہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ امام غزالی کو اگر آپ درست سیاق میں پڑھیں، ان کی کتابوں کو جو ہے گہری نظر سے پڑھیں اور ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پڑھیں، تو اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ امام غزالی نہ صرف یہ کہ ان افکار کا رد کرتے ہیں جو اسلامی افکار سے متصادم ہیں یا اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، بلکہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایمانیات کے تناظر میں کائنات کو دیکھنا پڑے گا، اسلامی ایمانیات. اور یونانی ایمانیات یا کسی اور ایمانیات کے تناظر میں آپ کائنات کو دیکھیں گے تو اگر ان نتائج پر بھی پہنچیں جو اسلامی عقائد سے متصادم نہ ہو، تب بھی اس کی جو روح ہوگی وہ کفریہ ہوگی، کیونکہ اس کی روح جو ہے یونانی ایمانیات ہیں جو اسلامی ایمانیات سے متصادم ہیں. یہ بنیادی بات ہے میرے خیال میں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی مطلق فلسفے کا تصور ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے صحیح ہے اور اس کو رد بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اٹ از ٹو مس دا پوائنٹ. اور پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ مطلق فلسفہ جب ایکچولائز ہو، کوئی بھی فلسفہ یعنی تفکر اگر اس کا تو جب وہ ایکچولائز ہوتا ہے تو وہ کسی ایمانیات کے تناظر میں ہی ہوتا ہے. اور اس جو کہتے ہیں کہ امام غزالی نے جو ہے مطلق فلسفے کا رد نہیں کیا، وہ اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہے، اگنور کرتے ہیں بیسکلی. میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں، پھر اس پہ جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.